بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آخری نبی، پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی ہے شاندار، جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی جو بوار، جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی جو بوار، ہر طرف سما کیف سا بھرا، ہر طرف سما کیف سا بھرا، آ گئے نبی، آخری نبی، آ گئے نبی، آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آخری نبی، مستیوں سرور میں بس میں کائنات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، سج گئی زمین عرش سج گیا، سج گئی زمین عرش سج گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے حور غور گئے گا سب فدا، انس و جن فرشتے حور غور گئے گا سب فدا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، بی بی آمنہ کا گھر نور سے ہے سر بسر، آ گئے گے روشنی میں شام کے محل نظر، آ گئے گے روشنی میں شام کے محل نظر، جان آمنہ نور کبریا، جان آمنہ نور کبریا، آ گئے نبی، آ گئے حضور، آ گئے نبی، آ گئے حضور، اللہ 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 اللہ، کہتی ہے نئی پھولوں کی ردا، اللہ 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 اللہ، کہتی ہے نئی پھولوں کی ردا، اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ، اشجار کے پتوں نے پڑھا، اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ۔ سورہ یاسین کے موسم، یاسین کے وہ سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے زور پڑھ صدا، اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول
اللہ اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے چاند شرما گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے چاند شرما گیا چھپ گئے تارے چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ اے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک ہر سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں
عرش بری تک پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب، لیکن ارے معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ یہ کس شہنشاہ ہے والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کس شہنشاہ ہے والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو، اپنے بھی سن لیں، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ ہے والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ الحمدللہ ہماری آج کی اس محفل کی قیادت فرما رہے ہیں قبلہ مفتی اہل سنت، علمی ادبی شخصیت، عزت مآب، محترم و مکرم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید محمد اکبر الحق قادری الجیلانی دامت برکت العالیہ۔ آپ ہماری آج کی اس بزم کی قیادت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض احمد قادری نعیمی دامت برکت العالیہ، حضرت علامہ مولانا غلام غوث گولڑوی صاحب دامت برکت العالیہ۔ آپ ہماری آج کی اس بزم میں تشریف لے کر آئے، میں قلب کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر عالی وقار کرتے ہیں، شکل پروردگار کرتے ہیں، ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں، ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، ایسے در کا گدا ہوں میں جس کی نوکری تاجدار کرتے ہیں، ایسے در کا گدا ہوں میں جس کی نوکری تاجدار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتظامیہ جو کہ اس مسجد کے ہمارے ماشاءاللہ مؤذن بھی ہیں صاحب کا حکم ہوا ہے کہ جو بچے ہیں قاری صاحب، قاری اکرم صاحب، قاری اکرم بچوں کو آگے بٹھا دیں، حنین صاحب ہمارے سامنے۔ ایک مرتبہ میرے بھائی آپ آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ علماء اہل سنت کی قیادت ہماری آج کی اس محفل میں تشریف لا چکی ہے، وقت مقررہ پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ مرد مومن مرد حق قبلہ مفتی سید پیر محمد اکبر الحق قادری الجیلانی دامت برکت العالیہ کی زیر قیادت آج کی یہ محفل الحمدللہ بڑی خوبصورت انداز میں انعقاد پذیر ہے۔ اب محبت سے سارے ایک مرتبہ مل کے کہیں سبحان اللہ۔ حضور کی آمد کے نعرے لگانے ہیں، کیونکہ آج کی اس محفل کا عنوان ہے جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ اللہ اللہ اللہ
عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا آپ نے بھی مل کے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ پیاری صورت ہنستا چہروں سے جھڑتے خون پیاری صورت ہنستا چہرہ سے سڑتے ہو نور کا پتلا چاند سمکھڑا نور سا پتلا چاند سمکھڑا حق کا پیارا حبیب مدنی اللہ اللہ ہو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ آپ نے بھی مل کے پڑھنا ہے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا صلاۃ والسلام نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے سرکار کی آمد سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہماری آج کی اس محفل مبارکہ میں معروف علی مدینہ حضرت اللہ مولانا مفتی زبیر احمد ہزاروی قادری رضوی دامت برکاتہ مالی جلوہ گر ہوئے حافظ صاحب حضرت اللہ مولانا مفتی فیاض قادری صاحب دامت برکاتہ مالی حضرت اللہ مولانا غلام غوث لڑوی نعیمی صاحب دامت برکاتہ مالی تشریف فرما ہوئے حضرت اللہ مولانا سید فرحان شاہ نعیمی دامت برکاتہ مالی جلوہ گر ہوئے اور ہم اور آپ آج حضرت اللہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مفتی علیہ سنت مفتی سید محمد اکبر اللہ شاہ قادری نے ان کی دعوت پہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی عقیدت پیش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ بیانات کا سلسلہ ہوگا کوئی لب خاموش نہ رہے سارے بچے ہیں اور جو باہر اب آپ میری آواز سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں ہمارے مہمان عالم دین تشریف لا چکے ہیں جن کی گفتگو سے ہم اپنے اور اپنے قلوب اور اذان کو منع فرمائیں کوئی لب خاموش نہ بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے بچے مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایک سلط علی کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ایک سلط عمر ایک سلط علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب عالم کیا ہوگا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سب سے اولا والا، اللہ نے جتنی آواز یہ بلند کریں، سب سے اولا والا بھی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ۔ سیدنا و مولانا محمد، کہوں سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی ماہ ربیع شریف کا چاند نظر آتا ہے، ہر جگہ سے، ہر گھر سے، ہر عاشقان مصطفیٰ کے دل سے آواز آتی ہے، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اہلا و سہلا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا۔ بولو اللہ 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 اللہ، جس کو شجر جانتے ہیں، کہو سبحان اللہ، بہت بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کی کیا شان ہے، لکھتے ہیں شاید، جس کو شجر جانتے ہیں، کہنا حجر مانتے ہیں، ایسا نبی ہم نے پایا پایا، آقا کا میلاد آیا۔ بولو اللہ 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 اللہ، غوثوں کو تب اور خواجہ نے، میرے رضا اور داتا نے، سب نے یہ دن یہ منایا منایا، آقا کا میلاد آیا۔ بولو اللہ 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 اللہ، سرکار کی آمد، ذرا زور سے بولو، دلدار کی آمد۔ یہ ہم 12 مہینے نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اصل میں دن یہ ہیں، تو ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے جھنڈا بنا کر اور آوازوں کو سینے کا زور لگا کے بولو، سرکار کی آمد، ذرا زور سے بولو، آقا کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، مبارک ہو گوش پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو گوش پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے،
مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا یا نور العین، مرحبا پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا یا نور العین، مرحبا سرکار کی آمد، ایسے نہیں بلند آواز سے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ میں چاہتا ہوں میرے بات بیانات ہوں گے، ایسے گج وج کے بولنے کے آنے والا مقرر جو بہترین خطاب کرے، سرکار کی آمد، ذرا زور سے بولو، آقا کی آمد، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، تاکہ جن ہستیوں نے ہمیں اس قابل بنایا، تھوڑا وہ جو دین کا کام ہم کرنے کے قابل ہیں انہیں یاد رکھا جائے، کہ انہیں کے دم قدم سے ادھر دم ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنے محسنوں کو یاد رکھا وہ کبھی ناکام نہیں ہوئی، ہمیشہ کامیاب ہے۔ ویسے تو جو پرانے لوگ ہیں یہاں، ہمارے شمس الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے اور عمرے فضری عطا فرمائے، سلامت رہیں، آمین نہیں کہنا ہے، لگنا چاہیے۔ آج کل جتنا بولو گے اللہ اتنا کامیاب کرے گا۔ پہلے تو اخلاص سے کام چل جاتا تھا، ابھی ذرا تھوڑا سا اوپر آؤ باہر آؤ، تھوڑا کر کے دکھاؤ، کیونکہ زمانہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو کہو آمین۔ انور صاحب ہیں تو یہ ادارہ جو کا تو تھا، سب کچھ تھا، لیکن الحمدللہ آج جو اس کے اندر ایک محل نما یہ نظر آ رہا ہے، تو یہ ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ طاقتیں ہیں، روحانی طاقتیں ہیں، جنہوں نے یہ اثر ڈالا کہ یہ کام ہو سکا۔ تو ان کے اندر ویسے تو یہاں آنے والی ہستیاں اور نئی بھی آئیں، انہوں نے بھی دعائیں دی ہیں، اور بہت سارے آئے ہیں انہوں نے بھی دعائیں دی ہیں۔ ان میں ایک نام ایسا ہے جو آفاقی طور پر ابھرا اور اس نے پوری دنیا کے اندر اپنا روحانی اثر ڈالا، علمی اثر ڈالا۔ میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مفتی اشفاق احمد قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ ان کی محبت میں ذرا ایک مرتبہ چس آئے ایسے کہو سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ جب بھی بزرگوں کا نام آئے تو یاد رکھنا، ابھی یہ مقررین آئے ہوئے ہیں، اپنا قیمتی ٹائم، ان میں سے سب وہ ہیں کہ انہیں ایک ایک گھنٹہ کیا آدھا گھنٹہ 15 منٹ مینج کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو آج آپ کے درمیان میں موجود ہیں، تو یہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے پورا فیض لینا ہے۔ ان میں سے ان کے جو بھی کبھی کسی بزرگ کا نام لینا تو پھر سبحان اللہ زور سے کہنا چاہیے۔ دوسری ہستی جس سے میں بہت زیادہ پریس ہوا، متاثر ہوا، اور میں کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں تو
ٹھیک ہے کتابیں جتنی تھی پڑھ لی, جو سمجھنا تھا وہ سمجھ لیا, اور جو سمجھنا ہے وہ سمجھ بھی رہے ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن کچھ ہستیاں وہ ہوتی ہیں جن کے پاس بیٹھنا یہ نصیب سے ہوا کرتا ہے. تھوڑا سا میں چینج کروں گا ذرا 2 منٹ کے لیے. یہ 4 افراد جو ہے نا یہ بے ترتیب ہے, 1 2 3 4. الیاس بھائی بھی تھوڑا سا پیچھے پلیز, اور ذرا ہوں گے نا, یہ رونق ہوگی انشاءاللہ. تو یہ مہمان آئے ہوئے ہیں, انہیں بھی اچھا لگنا چاہیے آپ کے, اور تھوڑا سا اور پیچھے ہونا ہے تو انشاءاللہ وہ تبارک و تعالیٰ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری ہستی جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا, جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج کسی کے پاس بیٹھے ہوئے, خالی بیٹھنا, نہ انہوں نے کچھ کہا نہ ہم نے کچھ کہا, مگر ان کے پاس بیٹھنا ہی قیمتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے شیخ الحدیث و تفسیر. یہ اعزاز ہے, وہ سے تو وہ بھی آفاقی طور پر چمک رہے ہیں, دمک رہے ہیں. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے, مسجد میں تشریف لے کر کے آئے, مسجد کو رونق عطا کی, اور محبتوں سے نوازا, شفقتوں سے نوازا. جو ہماری کمزوریاں تھیں انہیں باہر نکالا, اور ایسا لگتا ہے کہ اب وہ کمزوریاں کل تھی, اللہ کا شکر ہے آج جیسوں کا ساتھ ہوتا ہے بندہ ویسا ہی بن جاتا ہے. میری مراد حضرت علامہ جان اہل سنت, پہچان اہل سنت, شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد جان نعیمی رحمۃ دامت برکاتہ العالیہ. ذرا پیار سے کہوں نا, وہ ہستیاں ہیں کہ میں کہتا ہوں ان کے پاس خالی ان سے کوئی نہ لے نہ دے, خالی تھوڑی دیر بیٹھنا ان کے پاس نصیب ہو جائے تو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. اب آپ ذرا ان کے معمولات پر غور کریں. میں ایک لائن میں اس کو پورا کرتا ہوں. صبح سے لے کے شام, شام سے لے کے صبح تدریس بھی کر رہے ہیں, انتظام بھی کر رہے ہیں, اہل سنت کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں, مریدوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, معتقدین کو بھی دیکھ رہے ہیں, حکومت سے بھی معاملات چل رہے ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں, جلوس بھی ہو رہے ہیں, سفر بھی ہو رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں. تو بندہ کہے گا یہ آرام کب کرتے ہیں؟ ان کا آرام یہی ہے کہ جن کا نام لیتے ہیں نا یہ انہیں سے آرام لے لیتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں, کبھی تھکتی نہیں ہیں. ان کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ بھی پھر اسی طرح. تو اللہ کا شکر ہے, دیکھیں سید فرحان علی شاہ صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر خضری عطا فرما, مجاہد اہل سنت, یہ وہیں سے اکتساب فیض دے کر نکلے ہیں. تو جہاں جا کے کھڑے ہو جائیں تو لگتا ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے. حضرت کے لیے ایک نعرہ لگنا چاہیے. سید فرحان علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ہمیں پاور دی, طاقت دیا. ایسا لگا کہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہے. تو بھائیوں کا ساتھ نصیب والوں کو ملا کرتا. اللہ تعالیٰ حضرت کو عمر خضری عطا فرمائے. تو میں اکتفا اسی پہ کروں گا, مزید گفتگو ہے وہ بعد میں کرتا ہوں, اور میں دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث گولڑی صاحب کو مختصر اظہار خیال کے لیے, تاکہ تفصیلی خطاب انشاءاللہ تبارک و تعالی مفتی اہل سنت, مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن کے امیر محترم حضرت علامہ زبید احمد ہزاروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ہوگا. مختصر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ حضرات ان کا زور و شور نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر لگنا چاہیے بھائی, جیلانی والے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجب القدر صدر محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی سید اکبر الحق شاہ صاحب جیلانی قادری دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزی جماعت اہل سنت ضلع ملیر، اور آج مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن کی قیادت مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد زبیر صدیقی ہزاروی، امیر مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی فیاض احمد نقشبندی، ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن، اور فخر اہل سنت حضرت علامہ سید فرحان شاہ نعیمی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن، اور دیگر سامعین حضرات. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی یہ محفل مختلف عنوانات سے منعقد کی جا رہی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب صدر مفتی اہل سنت کو. الحمدللہ اہل سنت کے ممتاز عالم دین بھی ہے اور اہل سنت کی عظیم علمی روحانی شخصیت بھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی گراں قدر خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی یہ محفل استقبال ربیع النور شریف بھی ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی ہے، اور اسی ادارے سے پڑھنے والے طلباء جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا، آج ان کے اعزاز میں بھی یہ تقریب رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام تقریبات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک بات تینوں عنوان کے متعلق کروں گا، وقت نہیں ہے. جس طرح حضرت صاحب نے حکم دیا کہ مختصر کرنا ہے، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو
بے مثلو بے مثال شان عطا فرمائی. نہیں آواز نہیں آ. اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا. آپ کا اگر حلیہ مبارک بیان کرے تو وہ بھی بے مثل و بے مثال. اگر آپ کا شجرہ پڑھیں تو وہ بھی بے مثل و بے مثال. اور آپ کے بچپن ولادت باسعادت سے لے کر ظاہری وصال مبارک تک یہ ساری زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ہر معاملے میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی یہ عظمت اور یہ شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے نا کہ بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا. وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے. اب اللہ نے ہمارے نبی کے ذکر کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا. اور ایسا ذکر مصطفیٰ ہے کہ یہ دنیا سب ختم ہو جائے گی لیکن ایک ذکر باقی رہے گا, وہ ہے ذکر مصطفیٰ. اور کیوں نہ ہو, اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. ہمارے نبی کا ذکر پہلے بھی بلند تھا. حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے, ذکر مصطفیٰ پہلے ہو رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ اماں حضرت سیدہ حوا جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا. بابا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں تھی تو اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا. اسی طرح ہر نبی نے اپنے دور میں ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا. کیوں نہ ہو, اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا ہے. اب یہ ذکر ہو رہا ہے. یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, اب تک ہزاروں صدیاں گزر گئی ہیں لیکن ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. قبر میں بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا اور میدان محشر میں بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا. میلاد شریف ہم مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا. جس کو سمجھ میں آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. مل کر پڑھیں بھی صحیح. عید نبوی کا زمانہ. آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. عید نبوی کا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. لب پہ خوشیوں کا ترانہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے ان کے نام کو بھی بلند کر دیا. کیوں بلند کیا؟ اس لیے بلند کیا کہ انہوں نے ساری زندگی ذکر مصطفیٰ کیا. اور یہ ذکر مصطفیٰ کی شان ہے کہ جس نے اپنے وقت میں اپنے دور میں ذکر مصطفیٰ کیا ہے
اللہ نے اس شخص کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ عظیم شخصیت جنہوں نے برِ صغیر ہندوستان میں علم و حکمت کے ایسے چراغ روشن کیے ہیں کہ آج آپ کی مسجد کے جو امام و خطیب ہیں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی سید اکبر الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کو بھی فیض ملا ہے، حضور تاج الشریعہ سے ملا ہے، اور حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے خاندان سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور کی محبت میں فنا کیا تھے؟ حضور کی محبت میں، بلند آواز سے بولو، حضور کی محبت میں کس طرح فنا دے؟ حضور علیہ السلام جس مقام سے گزرتے تھے وہ مقام نور علی نور ہو جاتا، تو اعلیٰ حضرت نے وہی نقشہ کھینچا۔ کیا کھینچا؟ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ بلند آواز سے بولو، فیض رضا جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن پاک نازلہ پڑھا، اللہ نے ایسا قوت حافظہ عادت حاصل کی ہے، دنیا میں کسی شخص کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے واضح اعلان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھاتا ہے۔ تو جنہوں نے خود قرآن پڑھا دوسروں کو قرآن پڑھایا وہ بہترین شخص ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب لوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں۔ یہ آپ کا مدرسہ ہے، مفتی صاحب کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، آپ تمام حضرات حضرت قبلہ مفتی اہل سنت کے دست و بازو بنیے اور ان کے ساتھ مل کر دین اسلام کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر میں اپنی جماعت کا پیغام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر بھی ہوا ہوں کہ مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن ایک عظیم الشان فقید النثار تاریخ ساز ختم نبوت کانفرنس مشنر پارک میں منعقد کرنے جا رہی ہے۔ آواز نہیں آئی؟ حضور کی ختم نبوت سے سب کو پیار ہے؟ حضور کی ختم نبوت پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں نا؟ تو اس لیے آواز آنی چاہیے۔ 5 ستمبر کون سی تاریخ ہے؟ 5 ستمبر 2026 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء عاشقان مصطفیٰ کا ایک سمندر، غلامان مصطفیٰ کا سمندر، حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے تعلق رکھنے والے، حضور کی ختم نبوت کا پرچم سر بلند رکھنے والوں کا ایک عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے، اور اس کی دعوت دینے کے لیے یہ حضرات آپ کے پاس آئے ہیں، اس لیے کہ جہاں شہر کراچی کے کونے کونے میں، شہر کراچی کی گلیوں میں، شہر کراچی کے مدارس میں، شہر کراچی کی مساجد میں، جہاں پر حضور کی ختم نبوت کی کانفرنس کے لیے ہم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، وہیں پر آج ہم آپ کے علاقے میں حضرت قبلہ مفتی اہل سنت کی سرپرستی میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ حضرات 5 ستمبر کو ختم نبوت کانفرنس نشتر پارک میں تشریف لے آئیں۔ آپ تشریف لائیں گے؟ حضرت قبلہ مفتی اہل سنت مفتی سید اکبر الحق شاہ صاحب کی قیادت میں یہاں سے قافلہ جائے گا،
آپ نے اس قافلے کا حصہ بننا ہے اور اس قافلے میں جمع ہو کر شریک ہو کر آپ نے نشتر پارک میں پہنچنا ہے اور کچھ نہیں کہنا. بس ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ حضور سے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نشتر پارک میں پہنچیں گے، ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ قبر میں بھی میدان محشر میں بھی حضور کی شفاعت آپ سب کو ہم سب کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. علماء اہل سنت تشریف لے کر کے آئیں یا تقریر کے بعد تو لگنا چاہیے کہ تو سنا ہے تو نعرہ لگا کر کے کوئی ہے بتائیں نا، نعرہ لگائیں. نعرہ نہیں لگائیں گے؟ لگاؤ، کوئی نعرہ لگاؤ. سننی ہے نہیں ایسا؟ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دار کی آمد، سنی کی آمد، حسین کی آمد، یہاں کی آمد. یہ سلسلے چلتے رہیں گے. محبتوں کا یہ سفر و کارواں چلتا رہے گا. عشق و محبت کا یہ پیغام ہے. بریلی شریف کا اثرات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دور دراز پہنچتے رہیں گے. اور ابھی انشاءاللہ شیر اہل سنت تشریف لانے والے ہیں. آپ نے انہیں تسلی کے ساتھ سماعت کرنا ہے. ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن تشریف لے کر آنے والے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تسلی سے سننا ہے. تو کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں ان کی گفتگو کو ایک ایک لفظ کو تسلی سے سننا چاہیے. میں یہاں پر ادارے کے ساتھ جو انتظامیہ ہے اس کے لیے یہ چند کلمات کہوں گا. ان کی محبتیں ہر طرح سے شامل حال ہے اور ہر طرح کوپریٹ ہے. تو اس میں شبیر صاحب ہمارے ساتھ خاص طور پر شریک ہیں، شامل ہیں اور بہت اچھا کوپریٹ کر رہے ہیں. عملہ بھی اپنی جگہ دل جمعی کے ساتھ لگا ہوا ہے. عملہ جس میں حافظ غلام نبی سعیدی صاحب ہیں، حضرت حافظ اکرم امجدی صاحب ہیں، اسی طریقے سے حافظ شاہد صاحب ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ حضرت مولانا قاری عاطف نورانی بھی تشریف لایا کریں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی بڑھے گا. تو اللہ چاہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے چاہا، ایم ہے کہ یہاں پر جتنے نمازی ہوتے ہیں اتنے ہی طلبہ بھی پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا. 400-500 نمازی، تو بچے بھی اتنے یہاں پڑھنے والے 400-500. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھائیں گے. 30-40 بچوں کی ایک جماعت ہوتی ہے تو 10-15 افراد پر مشتمل عملہ یہاں کام کرے گا. اور اللہ کا شکر ہے 10-12 تو ابھی بھی یہاں پر ورکر موجود ہیں، کام ہو رہا ہے. ان سارے علماء کرام کی محبتیں اور دعائیں شامل حال ہیں. تو ہمارے ساتھ میں تو عملہ بھی کام کر رہا ہے، انتظامیہ بھی الحمدللہ. میں اس موقع پر اناؤنسمنٹ یہ کروں گا کہ ہمارے دیرینہ رفیق اور ساتھی جناب صوفی کامران رضوی اب سے آج کے بعد یہاں پر ایک تو ہفتے وار ایک سلسلہ وہ شروع کریں گے جس کے اندر کچھ نہ کچھ ایک ترقی ہوگی، علمی روحانی سارا سلسلہ. علماء کرام آتے رہیں گے، مشائخ کرام یہاں پر آتے رہیں گے، وہ سارا سلسلہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جہاں بے ترتیبی ہوگی، کہیں صفائی نہیں ہے، ستھرائی نہیں ہے، نظم نہیں ہے، نسق نہیں ہے، تو اس سب چیزوں کو اپنی جگہ پر پہنچا دینا. اور اسکریپ انشاءاللہ تعالی اسے باہر نکالیں گے
تاکہ نئی چیزیں آئیں، پرانی جو ضرورت نہیں ہے ان کو باہر کر دیا جائے، جن کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں باہر کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایک بات خاص ہے، میں علماء اہل سنت کی موجودگی میں یہ کہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ سب تائید کریں گے، جو پودے خود بخود اگ رہے ہوتے ہیں، حضرت ہمارے درمیان میں تشریف لے کر کے آئے حضرت علامہ صوفی عبدالرزاق رہبری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کو دل کی عطا گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سارے حضرات امید ہے تائید کریں گے، جو پودے خود اگا کرتے ہیں انہیں بھی باہر پھینک دیا جاتا ہے، انہیں رکھا نہیں جاتا۔ تو سسٹم ہے، یاد رکھیں، دین سسٹم کا نام ہے، خود کو خود چلنے کا نام نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ریلی چل رہی ہوتی ہے تو ریلا آگے چل رہا ہوتا ہے، علماء پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا کام بگاڑ دیا۔ امام سے پیچھے جس نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا اس کی نماز ہونے والی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو امام کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر مذہب سے کوئی تعلق مضبوط کرنا ہے تو یہ جو علماء ہیں ان سے رشتہ اتنا مضبوط کر لیں کہ ان کے انگلی کے اشارے پر بندہ ہلنا شروع ہو جائے۔ جب اتنی بات ہوگی، علماء سے اتنا مضبوط رشتہ ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حضرت کہہ رہے تھے کہ نسبت پار چلیں گے تو شفاعت مصطفیٰ ہوگی، تو میں کہتا ہوں علماء کے ساتھ رہیں گے تو بھی شفاعت مصطفیٰ ہوگا۔ یعنی میں اسی چیز کو میں تھوڑا اس کو وسعت دیتا ہوں اس طریقے سے کہ نسبت پارک میں کیا ہے، علماء کا سمندر، تو ایک کے ساتھ جڑیں گے تو پھر 100 کے ساتھ جڑیں گے، پھر 1000 کے ساتھ جڑیں گے، اور یہ سلسلہ اتنا وسیع ہو جائے گا، اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ پھر ٹوٹنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ گوشت کی بوٹی کہیں پڑی ہوئی ہو تو ایک چونٹی آئے اسے بل میں لے کے جانے کی کوشش کرے تو لے جا نہیں سکتی ہے، تو وہ دوسری بھی آتی ہے، کوشش کرتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، کوشش کرتی ہے، پھر چوتھی آتی ہے، کوشش کرتی ہے، پھر جھمگٹا آتا ہے تو بوٹی کو وہ کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک چونٹی کے بس کا کام یہ نہیں تھا، جب سینکڑوں چونٹیاں آئیں تو کام بن گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے دوستوں کو، رفقا کو، ساتھیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر وہ کسی جگہ کھڑے ہو کر کے کام کر رہے ہوں تو ایسے سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ وہ عالم جو لگا ہوا ہے تو اس کو ہم یہ زحمت ہی نہ دیں، حضرت آپ سائڈ پکڑے۔ یہ اتنے سارے علماء کرام موجود ہیں، مسجد کے نائب امام صاحب موجود ہیں، یہ لوگ کوئی کام کر رہے ہوں تو یہ نہ ہو کہ نہیں کرنے دو، بلکہ چاہیے یہ کہ حضرت ہمیں دے موقع۔ اس طرح سے سلسلہ ہوتا ہے۔ اب آئیے آپ کی محبتوں میں، نعروں کی گونج میں، تو شیر اہل سنت بوقت شیر اہل سنت حضرت علامہ فیاض احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جو کراچی ڈویژن کے ناظم اعلیٰ ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں۔ آپ حضرات تمام حضرات جو ہیں وہ نعروں سے استقبال کریں۔ لگنا چاہیے کہ یہ جیلانی والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ صلى الله عليه وسلم رسوله النبي وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سب سے پہلے میں نہایت ممنون مشکور ہوں مرد مومن، مرد حق، مفتی سید اکبر الحق شاہ صاحب، جو آپ کے علاقے کے مرد مومن بھی ہیں، مرد حق بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام حضرات، سننے والے، بچے، نوجوان، بزرگ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسٹیج کے زینت حضرت علامہ مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد زبیر ہزاروی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن، ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ و مولانا غلام عباس گولڑوی حفظہ اللہ، جو ناظم نشر و اشاعت ہیں مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن کے ہیں، ضلع ملین کے مجاہد اور نہایت متحرک شخصیت کے مالک اور نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق شخصیت کے مالک حضرت علامہ سید فرحان شاہ نعیمی حفظہ اللہ، جو کہ اسٹیج کے زینت بنے ہوئے ہیں، مجھ سے قبل نہایت ہی احسن انداز میں آپ کے سامنے آپ سے مخاطب تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائیگی فرما رہے تھے۔ مزید گفتگو کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنی جگہ اپنی برادر مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد زبیر ہزاروی، تاکہ وہ مزید گفتگو فرمائیں اور ہمارا جو پیغام ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ میلاد کا مہینہ ہے، سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، اس وقت ہر سنی جو ہے حضور سے محبت کرنے والا، سرکار سے عشق کرنے والا، اس کے لیے ربیع الاول کا مہینہ سمجھے کہ عید کا ایک سماں ہوتا ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو نا، جس کی یہ نیت ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کا جو احسان ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے، جو راہ سے ہٹے ہوئے لوگ تھے، جو کہ ہزار خداؤں سے بڑھا کر ایک رب ذوالجلال کے سامنے جھکنا سکھا دیا، وہ ذات کہ جس نے عورت کو وہ مقام دیا کہ جنت کو کہاں سے اٹھا کر کہاں ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان کرم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر ہم اگر اس نبی کے اس میلاد کی خوشی کو نہ منائیں تو پھر ہماری آنے والی نسلوں کو کیا خبر ہوگا کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے، کیونکہ یہ محفلیں اگر نہ سجے، یہ گلشن اور باغ نہ سجے، تو ہمارے بچوں کو میرے خیال میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کے علاوہ تاریخ کی تو کوئی بات پتہ نہیں ہے۔ اگر آج میلاد کے ضد میں بھی کہیں سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، میلاد کے ضد میں، ویسے تو ان کو بھی سیرت کانفرنس سے یاد نہیں تھی، اگر ہم میلاد نہیں کرتے، میلاد نہ مناتے، تو شاید وہ بھی سیرت کانفرنس سے نہ مناتے، لیکن اگر سیرت النبی کی کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں تو وہ صرف اور صرف میلاد النبی کے ضد میں ہو رہی ہے، اور پھر آقا دو عالم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور وہ پھول اور صحابہ کرام کی وہ قربانیاں، وہ عشق و مستی کی باتیں، وہ جو کسی نے کہا نا کہ تو شمع رسالت ہے آقا، کہ آقا تو رسالت کا شمع ہے، یہ دو عالم ہے وہ تیرا پروانہ ہے، تو انہی محبتوں کو، انہی عشقوں کو لے کر آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو اندھے ہوا کرتے تھے، یعنی وہاں پہ کوئی حساب ہے، کوئی سوالیں، کوئی تحقیقات، کوئی ریسرچ، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، وہاں صرف اور صرف محبت کی باتیں ہوتی تھی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ربیہ بن کعب الاسلمی سے پوچھا. جوانوں کا توجہ چاہیے، بچے تو بیچارے معصوم ہیں، ان کو کیا خبر، لیکن نوجوان حضرات متوجہ ہوں. حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی حضور کے بہت سارے خدام تھے. آج تو علماء کی خدمت کوئی اگر شاگرد کرتا ہے تو ویڈیوز بن جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام تھے. سرکار کو کوئی وضو کرواتا تھا، کوئی حضور کے نالین اٹھاتا تھا، کوئی صحابی رسول آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرد موسم میں پانی گرم کیا کرتا تھا. کسی کی ڈیوٹی حسان ابن ثابت جیسے جو حضور کی صرف مدح سرائی میں لگا ہوتا تھا، اور کوئی صحابی سیدنا عبید اللہ جیسا کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں لگا ہوا ہوتا تھا. حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی یہ حضور کو وضو فرمایا کرتے تھے، سرکار کی خدمت میں ہوتے تھے. اور اگر کبھی سرکار جوش میں آ جائے، یعنی جن کے اشاروں سے اگر چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جن کی انگلیوں کی سگنل ڈائریکٹ چاند تک پہنچ جائیں، اور وہ اگر خود کسی صحابی سے کہے، سرکار جوش میں آئے ربیہ بن کعب الاسلمی سے اور کہا اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا وہ عطا کر دوں گا. سیدنا حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. بالکل ہی خاموش ہیں، سرکار پہ درود پڑھنا ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی محمد. تمام دوست اگر مل کے پڑھیں گے میں سمجھوں گا کہ آپ حاضر ہیں یہاں پر، ورنہ آپ پہ شاید اس وقت سوچ فکر پریشان تو ہر بندہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں حضور کی نالے کے صدقے ختم کر دے. جس پہ بھی انگلی رکھیں گے نا وہ بولے گا حضرت بہت پریشانی ہے. اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے تو سرکار کی عشق کی باتیں کہاں ہوں گی اور کہاں ہم سمجھیں گے. لہٰذا پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے. اس طرح والے دوست بہت خاموش ہے، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پریشان ہے. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرمائے. اللہ ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ان سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق فرمائے. اب پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی. اب اس طرح والے حضرات خاموش ہو جائے. سیدھے ہاتھ والوں کے لیے ویسے بھی قرآن میں بڑی فضیلت آئی ہے، قرآن میں یمین والوں کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے. آپ تو سیدھے ہاتھ والے ہیں میرے لیے، تو اب آپ پڑھیں گے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح. کہیے آمین. کیا خبر کس کی آمین قبول ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں
سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مال اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری عمل اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جس کی آمین اس بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ تو رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہم آمین کہیں تو ہو سکتا ہے کوئی مدینے کی زیارت کے لیے چلا جائے۔ سیدنا حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی سرکار نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ عشق ہے جو صحابہ نے حضور سے سیکھا۔ سیدنا حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، دنیا میں نے آپ کی خدمتیں کی، جو لطف آپ کی زیارت میں ملا، جو سکون آپ کی مجلس میں ملا، جو مزہ آپ کے دیدار یار سے ملا ہے، ڈر یہ ہے کہ کہیں قیامت میں آپ سے دور نہ ہو جاؤں۔ حضور یہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں، عرض یہ ہے کہ قیامت کے ساتھ بھی اپنے ساتھ فرما دیں۔ قیامت کے دن آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کی مجلس چاہتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا ہو گیا، اور کچھ مانگو۔ میرے کریم آقا جب سخاوت پہ آ جائیں تو دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ مانگو۔ سیدنا ربیعہ نے کہا حضور بس یہی تو سب کچھ ہے، جنت میں آپ کا قرب مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزان من، ہم نے بچوں کو ادب سکھائے، حضور کی مجلسوں کا ادب سیکھنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جہاں سرکار کی باتیں ہوں وہاں بندہ دوزانوں ہو کر بیٹھ جایا کرے، جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی باتیں ہوں وہاں بندہ سر جھکا دے، اس طرح جس طرح صحابہ کرام حضور کی مجلس میں جب بیٹھ جاتے تھے تو صحابہ فرماتے تھے دیکھنے والے کہ اتنے ساکن ہو جاتے گویا کہ لگتا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزان من، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حسن، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کیا عالم۔ اس لیے کسی نے کہا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، حسن یوسف پر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشتان زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ جامعہ مسجد جیلانی میں ایک خوبصورت مدرسہ نعمانیہ رضویہ، جس میں کثیر تعداد میں طلباء کرام اور طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جس کے اندر آپ موجود ہیں، سب سے پہلے استقبال کبیر نور شریف کے حوالے سے اس پروگرام کی ہیڈنگ ہے، پھر اس کے بعد اس سے اعلیٰ حضرت، اور پھر ان ننھے منھے معصوم بچوں نے قرآن مجید ناظرہ تکمیل کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی والدین اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور یہ مدرسہ نعمانیہ رضویہ جس میں آپ کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے مفتی اہل سنت مفتی سید محمد اکبر حق شاہ جیلانی رضوی دامت برکاتہ عالیہ تو اس ادارے کی اور اس مسجد کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حضرت کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ ہمارے مفتی اہل سنت مفتی سید محمد اکبر حق شاہ قادری صاحب کی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ مسجد بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، اور پھر ساتھ ایک اسکول بھی ہو، اور پھر کوئی ایسی ایک ویلفیئر بھی ہو
جو لوگوں کی مدد بھی کرتی ہو. تو ایک بہت کم لوگ اس قسم کی سوچ رکھنے والے علماء موجود ہیں کہ صرف مسجد کو ہم سمجھتے ہیں شاید یہاں نماز پڑھی جاتی ہے. یہی وہ مسجد ہے جو مسجد نبوی بھی تھی اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، اور وہی مسجد نبوی جہاں سے فوجیں جایا کرتی تھیں، اور وہی مسجد نبوی جہاں لوگوں کی غریبوں کی مدد کی جایا کرتی تھی. ایک سوچ یہ بھی ہے جو ہمارے مفتی علیہ سنت امیر ملین مفتی سید محمد اکبر شاہ قادری صاحب نے رکھی، سوچی، اور اسی سوچ کے ساتھ اور اسی فکر کے ساتھ اس مسجد کو اور اس ادارے کو آگے لے کر جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اس مدرسے میں جن بچوں نے قرآن مجید کی ناظرے کی تعلیم مکمل کی، ان کے میں نام لے رہا ہوں، قاری صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ ایک ایک بچے کو جلدی جلدی بھیج دے، اور ان علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائے اور انہیں جو ہے وہ سند بھی جاری کریں. میں قبلہ اس مدرسہ نعمانیہ رضویہ کے محتمم اعلیٰ مفتی سید محمد اکبر شاہ قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ساتھ ہمارے صوفی عبدالرزاق پرائمری صاحب اور ہمارے امیر کراچی صاحبزادہ مفتی محمد زبیر صدیقی ہزاری صاحب، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ہمارے مدرسے کے طلباء کو جو ہے وہ سند تقسیم فرمائے. سب سے پہلے نام لیتا ہوں محمد حمزہ ون محمد فائق. محمد حمزہ ون محمد فائق. دوسرے بچے کا آپ سب زور سے سبحان اللہ کہ یقیناً ان بچوں نے محمد روشن، محمد روشان ون محمد عزیز، محمد ایان ون محمد اکبر. محمد فیضان ون محمد صدیق. امیر کراچی مفتی محمد زبیر صدیقی ہزاروی دامت برکاتہ عالیہ، ان بچوں کو سند فراغت پیش فرما رہے. محمد فیضان ون محمد صدیق. محمد احمد رضا ون محمد حنیف. محمد واجد ون محمد امجد. محمد ارحم، محمد واجد ون محمد امجد. محمد ارحم عباس ون عامر عباس. کاشان ون محمد کاشف. کاشان ون محمد کاشف. محمد حنین ون محمد نور علی. ماشاء اللہ بچہ اور سن رہا ہے، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیں. اللہ تعالیٰ اسے باعمل حافظ قرآن اور عالم دین بنائے. محمد احمد ون محمد عرفان. محمد احمد محمد ایان ون محمد نواز. محمد ایان ون محمد نواز. صاحبزادہ مفتی محمد فیاض نقشبندی صاحب اپنے ہاتھوں سے سند پیش فرما رہے ہیں. محمد ایان ون محمد نواز. سید محمد حنین شاہ ون حسین شاہ.
محمد حنین بن جاوید، محمد نعمان بن محمد جاوید، ذرا زور سے آپ لوگ فرما دیجیے سبحان اللہ۔ محمد حفیظ بن محمد غفار، نعرہ تکبیر، آواز بلند کا نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ باسط بن محمد فاروق، اس کے بعد بچہ ہے نہیں آیا۔ محمد مصطفیٰ بن محمد آصف، محمد سمدال شیخ کے آرام سے بیٹھے۔ آخری خطاب ہمارا داروں کی گونج میں، تاکہ پتہ چلے یہ ہمارے جو مسجد کے امام خطیب امیر مدینہ مفتی سید محمد اکبر شاہ قادری صاحب کی مسجد ہے، تاکہ جو ہماری مرکز سے جو ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے مفتی سید محمد اکبر شاہ قادری صاحب کس طریقے سے آپ کی ذہن سازی کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ کے بچوں کو اور بچیوں کو جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں اور آپ تک جو ہے وہ ختم نبوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو نعروں کی گونج میں استقبال فرمائے، نعرے تکبیر۔ بھائی اتنی دیر سے آپ کی روحانی غذا پوری کی جا رہی تھی، انشاءاللہ محفل کے بعد آپ کی جسمانی غذا کا بھی اہتمام ہے، لیکن آپ ذرا آواز نکالو اور سینے کا زور لگاؤ، نعرے تکبیر۔ مزہ نہیں آ رہا۔ امیر کراچی صاحبزادہ مفتی محمد زبیر صدیق ہداری صاحب تشریف لائے، زور سے نعرے تکبیر، رسالت، نعرے ختم نبوت۔ محمد زبیر صدیق ہزار صاحب، نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المختلفة۔ حمد و سلام کے بعد لائیے سے احترام۔ ادارے حاضر کے بانی محترم مجاہد اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء، مفتی اعظم رحیم، یادگار اسلام، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، اور اگر میں یہ کہوں جو نعرہ میں نے آج سنا ان پر صادق آتا ہے، مرد مومن، مرد حق، اکبر الحق، اکبر الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
روحانیت کے میدان میں بھی اور علم کے میدان میں بھی بڑا کمال عطا فرمایا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید اکبر الحق شاہ صاحب جیلانی رضوی دامت برکاتہ العالیہ، امیر مرکزی جماعت اہل سنت ضلع ملی، حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض نقشبندی صاحب، حضرت علامہ سید فرحان شاہ نعیمی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی غلام غوث بریلوی صاحب، حضرت علامہ مولانا ریاض بریلوی صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ان بچوں کو جنہوں نے آج اس مدرسے سے نازلہ قرآن مجید مکمل کیا اور ان کے بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان بچوں نے ایک ایسی کتاب کو پڑھا ہے جس کی مثل کائنات میں کوئی اور کتاب نہیں ہے، جس کتاب سے زیادہ عظمت والی کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کتاب کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کتاب کا احترام کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کتاب کو پڑھنا تو یہ تو نور علی نور عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بھی بنا دے، ان کو قاری قرآن بھی بنا دے، ان کو عالم دین بھی بنا دے۔ اس محفل کا عنوان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف نعت لکھتے تھے اور نعت پڑھتے تھے، وہ نعت کو شاعر تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ روئے زمین پر بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت اہل سنت و جماعت کا جو سیلاب ہے، جو فیضان ہے، اس فیضان میں 70% جو فیض ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلفاء کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج دنیا میں جتنے بھی نعیمی ہیں یہ نعیمی بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور آج بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اکثریت جو ہے سنت و جماعت کی ہے وہ قطب مدینہ کے خلفاء کی مریدین کی ہے۔ اور ایک خلیفہ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو صاحب مصنف ہے بہار شریعت کے، جن کی نسبت سے نسبت ہونے پانے والے امجدی، وہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان تقسیم کر رہے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کے والد گرامی مبلغ اسلام علامہ شاہ محمد عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ گویا بر صغیر پاک و ہند میں جہاں بھی آپ کو اہل سنت نظر آ رہی ہے
کہیں نہ کہیں سے فیضان اعلیٰ حضرت وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اور آج جو آپ کے سامنے ہمارے بزرگ، ہمارے استاد، ہمارے مربی حضرت علامہ مولانا مفتی سید اکبر الحق شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، ان کا جو فیض ہے روحانیت کا، وہ فیض بھی اعلیٰ حضرت کے شہزادے، اعلیٰ حضرت کے خانوادے حضور تاج الشریعہ علامہ اسد رضا خان رحمت اللہ تعالی کے ہاتھوں سے آپ کو خلافت حاصل ہے۔ گویا اعلیٰ حضرت کا فیضان یہاں آپ کے علاقے میں بھی قبلہ مفتی صاحب کے ہاتھوں سے تقسیم ہو رہا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ اس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہو۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں بریلوی، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم کیا ہے؟ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت حنفی ہے، اور ہم بریلوی بڑی خوشی سے اس لیے اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر اس صدی اور گزشتہ صدی کے اندر بڑے بڑے فتنوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رونق کر لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو بچانے والی شخصیت اعلیٰ حضرت ہے، اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑا جا رہا تھا، لوگوں کو اولیاء کرام سے ہٹایا جا رہا تھا، لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ حضور تو معاذ اللہ ہم جیسے ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، معاذ اللہ ان کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں، ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں۔ جب حضور کی عظمت کو گھٹایا جا رہا تھا، حضور کے علم غیب کا انکار کیا جا رہا تھا، حضور کے اعلیٰ اوصاف اور معجزات کو معاذ اللہ موضوع احادیث کہہ کر اس کی تحقیر کی جا رہی تھی، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت میں ایک ایسے عاشق رسول کو پیدا کیا جس نے صرف بریلی شریف پہ نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں حضور کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ ایک اپنے وقت کے جید عالم دین تھے، بے شمار آپ نے کتابیں لکھی، قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان آپ نے عشق رسول میں ڈوب کر قرآن کا ترجمہ لکھا ہو۔ آپ گویا کنز الایمان پڑھیں گے، آپ کو اعلیٰ حضرت کے محبت بڑے الفاظوں سے ہر آیت کا ترجمہ جہاں اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہوگا، وہاں اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم کی عظمت کو بھی بیان کر رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات کی جائے، وہ اگر نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج امت بگڑ چکی ہوتی، امت تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ لوگوں کو تو اولیاء کرام کا بھی دشمن بنا دیا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی ہے دوست۔ کیا معنی ہے؟ ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ کوئی بھی بن سکتا ہے، آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، جو 5 وقت نماز پڑھے، روزے رکھے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، ذکر و اذکار کرے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے ولی کا انکار کیا جا رہا ہو، بھائی اللہ کا ولی مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہو گیا وہ مشرک ہو سکتا ہے؟ اس نے تو اللہ کو پہچان لیا، اور اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی درس کو عام کیا۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت پروانہ شمع رسالت نے فتاوی رضویہ کے اندر کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہونے کا طریقہ بتا دیا۔ آپ کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جائیں تو 4 قدم دور کھڑے ہوں۔ کتنے قدم؟ 4 قدم دور کھڑے ہوں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو ایصال ثواب اس کو کریں اور اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، میری عبادت بھی اتنی کامل نہیں ہے،
میں اتنا ذکر و اذکار بھی نہیں کرتا، اے اللہ تجھے تیرے اس ولی کا واسطہ دیتا ہوں۔ مانگا کس سے جا رہا ہے؟ اللہ سے۔ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اللہ سے۔ اے اللہ تجھے تیرے اس ولی کا واسطہ دیتا ہوں، میری ٹھنڈی موٹی دعا قبول فرما دو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا 4 قدم دور کھڑے ہو۔ اب جو لوگ قبر کو پکڑیں، قبر کو چومیں، قبر کے کو سجدے کریں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو قبر کو تعظیماً سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت سمجھ کر کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیم ہے۔ لیکن اب جاہل لوگ قبروں پر جا کر سجدہ کرے اور کوئی شخص یہ کہے کہ بریلوی کر رہے ہیں، تو بتاؤ یہ اعلیٰ حضرت بہتان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اپنا دو۔ اپنے بچوں کو جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کے مشن سے جوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے پیغام سے جوڑ دو گے تو انشاءاللہ ان کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے گا، ان کے بعد میں آنے والی نسلوں کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ فرمائے، ہمیں اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنتیں اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یہ آج ناظرے کا مدرسہ ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے حفاظ بھی فارغ ہوں گے، انشاءاللہ یہاں سے علماء بھی فارغ ہوں گے، اور دین کا انشاءاللہ یہ عظیم الشان ادارہ بنے گا۔ اللہ کریم اس پورے محلے پر، اس پورے علاقے پر اپنی رحمتیں اور برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔